اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل۔ سورۃ آل عمران کا تعارف اور مقصد اور اجمالی خلاصے کا بیان۔ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے، سورۃ الانفال کے بعد نازل ہوئی ہے، نزول کے اعتبار سے 89 نمبر سورت ہے، اور اس کے بعد پھر سورۃ احزاب نازل ہوئی ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے موسوم ہے، مشہور دو نام ہے، اور بھی اس کے نام ہے، لیکن مشہور نام دو ہے، آل عمران اور زہرا۔ آل عمران اس کا نام اس لیے ہے کہ آل عمران کا یہ مبارک گھرانہ جو کہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور ان کی والدہ پر مشتمل ہے، یہ گھرانہ اصلاح، دین پر ثابت قدمی اور خدمت دین کی ایک علامت ہے۔ اس لیے سورت کو اس گھرانے کے نام سے موسوم کیا گیا، آل عمران سے۔ اس کا دوسرا نام ہے سورۃ زہرا۔ زہرا کے معنی جگمگانے والی، چمکنے والی۔ ایک حدیث میں آل عمران اور سورۃ بقرہ دونوں کی فضیلت آئی ہے، اور دونوں کو زہراوین کہا گیا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا الزہراوین البقرہ و آل عمران، دو جگمگانے والی صورتوں کو پڑھا کرو جو کہ سورۃ بقرہ اور آل عمران ہے۔ یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گے، کأنہما غمامتان، گویا کہ وہ دونوں بادل ہے یا سائبان ہے یا پرندوں کی دو جھنڈ ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی اور اس کی شفاعت کرے گی۔ اور سورۃ بقرہ کے متعلق پھر خاص طور پر یہ آیا ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ ولا یستطیعها البطلہ، اور باطل قوتیں یعنی جادوگر وغیرہ اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ دوسرا نام ہے سورۃ زہرا، جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو زہرا کے معنی چمکنے والی، جگمگانے والی۔ اس کو زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف چلنے والوں کے لیے راستہ روشن کرتی ہے، اس لیے زہرا ہے۔ اس سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط سورت بقرہ کے ساتھ اس کا ربط کئی وجوہات پر ہے، کئی طریقوں پر ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تمام سورتیں مربوط ہے، اور اس کی آیتیں بھی مربوط ہے، کلمات بھی مربوط ہے۔ سورۃ بقرہ میں دلیل بیان ہو گئی تھی اللہ کی وحدانیت پر، اور اس صورت میں ازالۃ الشبہ ہے، اہل کتاب کی شبہات کے جوابات ہے جو مسئلہ توحید پر وارد ہو رہے تھے۔ بقرہ اقامت
دلیل علی الدعوہ اور آل عمران ازالت الشبہہ۔ نمبر 2، بقرہ میں 4 مضامین بیان ہو گئے تھے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ اس صورت میں بھی انہی مضامین کا بیان ہے، لیکن ایک دوسری نہج پر ہے۔ نہج الگ ہے، طریقہ کار الگ ہے۔ نمبر 3، سورۃ بقرہ میں نظام شرعی کا بیان تھا، اس کے احکامات بیان ہوئے تھے۔ اس صورت میں اس نظام شرعی کو باقی رکھنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ یہ منہج اور یہ نظام کیسے باقی رکھا جائے گا، دشمنوں سے اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ نمبر 4، سورۃ بقرہ میں یہود پر رد تھا۔ اس صورت میں نصارہ کی شبہات کے جوابات ہے۔ گویا اس میں یہودی کی تفصیل بیان ہو گئی تھی، ان کی خباثتیں تفصیل سے بیان ہو گئی تھی یہود پر رد کرنے کے لیے، اور اس صورت میں نصارہ کا تفصیلی بیان ہے اور ان کی قباحتوں کا بیان ہے، ان کے باطل عقائد کا رد ہے۔ نمبر 5، سورۃ بقرہ میں رد تھا کہ بقرے کو معبود نہیں بناؤ۔ اس صورت میں رد ہے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مت بناؤ۔ بقرے میں اس بات کا بیان تھا کہ کئی بنی اسرائیل کی طرح بقرے کی عبادت نہیں کرو، گائے کی عبادت نہیں کرو، اور آل عمران میں اس بات کا بیان ہے کہ عیسائیوں کی طرح آل عمران کی عبادت نہیں کرو۔ سورت کا بنیادی مقصد دین پر ثابت قدمی، اور سورت کا بنیادی مقصد اثبات مقاصد اربعہ: توحید، رسالت، جہاد، انفاق، مزید وضاحت کے ساتھ اور شبہے کے ازالے کے ساتھ۔ یہ 4 مقاصد بقرہ کی بھی تھے، لیکن یہاں اس کی مزید وضاحت ہے اور شبہات کے جوابات ہے۔ مضامین کے اعتبار سے تقریب الفہم کے لیے سورت کو 4 حصوں کی طرف منقسم کیا گیا ہے۔ سورت کی 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے ابتدا سے لے کر 63 نمبر آیت تک، اس میں اثبات توحید ہے اور توحید پر وارد ہونے والے شبہات کے جوابات ہے، الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبدیت کے دلائل ہے۔ پھر دوسرا حصہ 63 نمبر سے لے کر 101 نمبر آیت تک ہے۔ اس میں مسئلہ رسالت کا بیان ہے، منکرین رسالت و توحید کے قباحتوں کا بیان ہے، اہل کتاب کے قباحتوں کا بیان ہے۔ پھر تیسرا حصہ 100 نمبر آیت سے لے کر 129 تک ہے۔ اس میں مسلمانوں کے اتحاد، نظم اور اس کی طرف دعوت، اس کی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر چوتھا حصہ آخری صورت تک ہے، اس میں تہذیب الاخلاق کا بیان ہے، امیر حرب کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اور جنگ سے پہلے کیا کرو گے، بیچ میں کیا کرو گے، شکست ہو گئی تو کیا کرو گے، اور امیر حرب کا انتقال ہو جائے یا اس کی شہادت ہو جائے تو کیا کیا جائے گا۔ احد کے
شکست کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں، علتیں بیان کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں اس سے احتراز کیا جائے اور ان غلطیوں کے ارتکاب نہ کیا جائے۔ اس میں بہت سارے عبرتیں ہیں اور دروس ہے۔ احد کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے اور بدر کا واقعہ اس میں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں جو 101 نمبرات سے شروع ہوتا ہے اس میں 5 اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ اس منہج کو تم کیسے باقی رکھو گے، اور 2 واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، بدر کا اجمالاً اور احد کا تفصیلاً۔ بدر کا اجمالاً ذکر کیا جاتا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھو بدر میں تمہاری تعداد کم تھی، لیکن تم میں منافقین، متکاسلین، وفات پرست قسم کے لوگ نہیں تھے، تو فتح ہو گئی تھی۔ احد میں تمہاری تعداد زیادہ تھی، لیکن منافقین، متکاسلین پیدا ہو گئے تھے، اس لیے پیغمبر کے ہوتے ہوئے تمہیں شکست ہو گئی۔ مستقبل میں خیال رکھنا، اور اس میں رد منافقین مشرکین پر رد کم ہے، اہل کتاب پر زیادہ ہے۔ اور آخر میں ایک رکوع میں پھر دعا کی تعلیم ہے، اور سورت کی آخری آیت یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس میں پوری سورت کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا گیا ہے۔